ایک یہ بہن نے مزید آفر کویسچن کیا تھا کہ میں اطمینان قلب کے لیے بعض اوقات ٹاس کر لیتی ہوں، یعنی مجھے کام کرنا چاہیے، میں تذبذب کے عالم میں ٹاس کر لیتی ہوں، اگر جو میرا مطلوبہ چیز ہوتی آ جاتی ہے تو یس ورنہ نو، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اس طرح ٹاس کر کے آپ بعض اوقات ہو سکتا ہے بہت سے اچھے مقاصد جن کو شریعت چاہتی ہے کہ یہ کریں آپ، اور آپ ٹاس کے ذریعے اگر اس میں انکار آ جائے تو آپ اس پر عمل پیرا ہوں گی اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے سے خود ساختہ ایک چیز بنا کر اور اس سے پھر اچھے یا برے نتائج کو حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہی چیزیں تو پھر توہم پرستی کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اب آپ جیسے مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں اس شخص کا چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے نا تو میں واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں نے اس کو دیکھا اور میں آگے بڑھتا ہوں نا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر میں لڑکھڑا جاؤں، ٹھوکر سے لگ جائے تو بس اب آگے جا کے بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو میں واپس آ جاؤں۔ تو ان چیزوں پہ جب آپ بھروسہ کرتے ہیں جو آپ کے ذہن کی خود ساختہ پیداوار ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر سے توکل ہٹتا ہے، بھروسہ ہٹتا ہے، تعلیم شرع کو گویا کہ ہم بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور انسان وساوس کا شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لاتا ہے۔ اس لیے ہرگز اس چیز کو استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کرتی ہیں کہ نہیں میرا تو دل مطمئن ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کھانے کا ٹائم آ جائے، سخت بھوک لگ رہی ہے، ٹاس کر کے دیکھیں کہ کھانا آپ کے لیے مفید ہے کہ نہیں، اگر انکار آ جائے تو وہ کھانا نہ کھائیں، پھر پانی کے لیے ٹاس کریں، چائے کے لیے ٹاس کریں، پھر کالج جانے کے لیے ٹاس کریں، پھر سونے کے لیے ٹاس کریں، جب جب انکار آتا رہے اس کام کو آپ چھوڑتے رہیں، کیونکہ آپ کو تو اطمینان قلب حاصل ہے۔ تو یہ مطلب اس قسم کی چیزوں پر بھروسہ کرنا انتہائی نقصان کا باعث ہے۔ بچی پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی پر سونے کا پانی چڑھوا لے تو اس کو استعمال کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ دیکھیں سونے کا پانی اگرچہ خالص سونا نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ جب آپ اس کو پہنیں گے تو دیکھنے والوں کے قلب میں آپ کے لیے بدگمانی پیدا ہوگی کہ اس نے سونا پہنا ہوا ہے، کسی کو کیا پتہ کہ اندر کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کوئی بھی عمل کرنا کہ جس کی بنا پر انسان خود کو بدگمانی پر پیش کرے، لوگ اس کی قلبی یا زبانی غیبت میں مبتلا ہوں، شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی، لہٰذا اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت سارے قرآن جمع ہو گئے ہیں، بعض تو ہم شوقیہ لے آتے ہیں جیسے خوبصورت قسم کے ہوتے ہیں، بعض حرمین شریفین سے لے آئے ہیں اور وہ کھلتے ہی نہیں ہیں، بعض ایک دو قرآن ہم پڑھتے رہتے ہیں باقی ایسے پڑھے ہوئے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بہت ہی غلط بات ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا اور کھلے نہیں، یا تو آپ ان سب کو باری باری پڑھیں، جیسے ہفتہ بھر پڑھتے ہیں تو ایک دن ایک قرآن پڑھیں، دوسرے دن دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے ڈیکوریشن پیس بنا کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں یہ جو نسخہ قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے خلاف فریاد کرے۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ ایسے جتنے بھی نسخے آپ کے گھر میں موجود ہوں ان کو آپ مسجد میں رکھوا دیں تاکہ ثواب جاریہ تو ہو۔ گھر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، قرآن کو اس لیے نہیں نازل کیا گیا کہ آپ خوبصورت قرآن جمع کر کے صرف حصول برکت کے لیے گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں نہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ کار ہے۔ کوشش کریں کہ آپ اس کو مسجد میں رکھوائیں تاکہ لوگ ان کو پڑھیں اور آپ کو ثواب ملتا رہے۔